حضور سے سوال کیا گیا کہ الہام کیا ہے اور کس زبان میں ہوتا ہے. اس کے جواب میں حضور نے فرمایا الہام تو ہر زبان میں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی زبان نہیں ہے اور ہر زبان خدا کی ہے. واقعہ یہ ہے کہ الہام دراصل اگر آپ غور کریں تو کسی زبان میں نہیں ہوتا بلکہ ذہن پہ نازل ہوتا ہے اور وہاں زبان بنتا ہے. ہر شخص کے ذہن میں جتنی جلاؤ ہو اس کے مطابق اس کا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے تو صرف اس طرح ریڈیو کی لہریں ہوتی ہیں اس طرح کی لہریں پیدا ہوتی ہیں ایک پیغام کی. وہ پیغام انسانی کے دل اور دماغ میں ڈوب کر لفظوں کی شکل ڈھال لیتا ہے اور بعض دفعہ وہ لفظ سنائی دیتے ہیں. اور بتاؤ بات یہ ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ ظاہر ہوتا ہے ظاہری شکل میں انسان کی شکل میں اور وہ بات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن یہ سب ذہن کے اندرونی اثرات ہیں جن کے نتیجے میں نظارے پیدا ہوتے ہیں. تو الہام تو کوئی ایک ایسا دلیل نہیں ہے کہ جس کے متعلق کہا جائے کہ فلاں زبان ضروری ہے. قرآن کریم بتاتا ہے کہ ان میں محمد بن اللہ کلام کیا نظیر کوئی بھی دنیا میں قوم نہیں ہے جس میں خدا نے اپنا ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. تو وہ خدا سے خبر پا کے ڈراتے تھے نا. جب آپ پتہ چلا کہ ہر قوم میں الہام ہوئے ہیں اور اس کے شواہد بھی ہوتے ہیں کثرت سے. ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے. اس لیے الہام کے مطابق تو یہی نظریہ ہے کہ خدا تعالیٰ مختلف شکلوں میں اپنے پیغام کو جب بندے کو پہنچا دے تو خواہ وہ باہر سے آواز آئے خواہ وہ فرشتہ بتائے آ کر خبر بتائے یا ذہن میں پیغام پہنچے اور الفاظ میں کھا جائے, یہ ساری شکلیں الہام اور وحی کی شکلیں ہیں. اب رہا یہ سوال کہ یہ بند ہو گیا ہے یا جاری ہے. اگر اللہ سے تعلق بند ہو گیا ہے تو الہام بھی بند ہے. اگر اللہ سے تعلق جاری ہے تو الہام بھی جاری ہے. ورنہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ پرانے زمانے کے لوگوں سے جب خدا تعلق رکھتا تھا تو ان سے پیار بھی کرتا تھا, کلام بھی کرتا تھا. اور آئندہ جب انسان ترقی کرے گا اور زیادہ روشن ہو جائے گا اس کا دماغ تو خدا کہے گا کہ تم جتنا مرضی مجھ سے تعلق مانگو میں تم سے کلام نہیں کروں گا. یہ نہ بولنے والا ہوتا جو ایک زمانے میں آ کر کلام بند کر دے وہ باقی نہیں رہا کرتا. کسی کمرے میں آپ آوازیں دیں اور جواب آئے وہاں سے آپ کو یقین ہوگا کہ نہ کوئی ہے. جب آپ دروازہ بھی کھٹکھٹائیں اور شور بھی ڈالیں اور جواب نہ آئے پھر آپ کو شک پڑتا ہے کہ تھا بھی تو ہو رہا. پھر آپ دروازے توڑ کے اندر جاتے ہیں کہ کہیں قتل تو نہیں ہو گیا, بھاگ تو نہیں گیا, کہاں غائب ہو گیا. تو ہم نے تو خدا کو اس طرح پایا قرآن کریم میں کہ آدم سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے میں ہر ملک میں خدا کلام کرتا ہے. اب جو مولوی کہتے ہیں کہ خدا نے کلام بند کر دیا تو انسان سوچے گا کہ اب اس کو کیا ہو گیا. اب بھی لوگ روتے ہیں, اب بھی گریہ ازاری کرتے ہیں, اس کے در کھٹکھٹاتے ہیں, جواب کوئی نہیں آتا. تو خدا کو آخر کیا ہو گیا. اس لیے یہ ایک غلط تصور ہے. اگر یہ بات مان لی جائے تو دہریت پھیل جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ دہریت پھیل بھی رہی. جن قوموں میں یہ خیال آ جائے کہ اب خدا نہیں بولے گا وہ قومیں آہستہ آہستہ دہریہ ہو جاتی ہیں. جن کی گفتگو ہی نہ رہے اپنے آقا سے وہ فردی وجود بن جاتا ہے. اس لیے جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے اور قرآن سے جماعت احمدیہ ثابت کرتی ہے کہ خدا جس طرح پہلے کلام کرتا تھا آئندہ بھی کلام کرتا ہے اور ہمیشہ اس کا کلام کا دروازہ کھلا ہے. جس طرح پہلے کرتا تھا اسی طرح سے کرے گا. اس کے کلام کے رستے بند تو نہیں ہوئے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. باقی علماء کہتے ہیں نہیں وہی بند کلام بند. اور ایک طرف یہ کہہ کر دوسری طرف سے چور دروازے سے کلام جاری بھی کر دیتے ہیں. یعنی منہ سے کہہ دیتے ہیں بالکل بند کوئی نہیں, آئندہ سے خدا نے ہمیشہ کے لیے قبول اختیار کرنا. اور ان سے جب پوچھا جائے کہ جناب امام مہدی سے خدا بولے گا کہ نہیں بولے گا تو کہتے ہیں بولے گا.
ہونے پر کہ امام مہدی کو خدا نے بنانا ہے تو بول کر ہی بنائے گا نا، وہم دل نہیں پیدا کرے گا امام مہدی کو. جس کو امام مقرر فرماتا ہے اس کو اس سے کرام کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ تو امام ہے. اس لیے سارے علماء مانتے ہیں کہ امام مہدی کو خدا نے خود مقرر کرنا ہے اور الہام سے مقرر ہوگا. بس ایک طرف سے دروازے بند بھی کر دیتے ہیں اور دوسری طرف پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ مانتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، ان کے نزدیک تو قرآن عیسیٰ میں آنا ہے نا. ہم تو کہتے ہیں امت محمدیہ میں ایک آدمی آئے گا جس کو خدا عیسیٰ کا خطاب دے گا. دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، قرآن عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئے گا اور جب آئے گا تو سارے علماء مانتے ہیں کہ خدا اس پر الہام کرے گا، اس پر وحی کرے گا. جو بند ہو گئی تو جاری کس طرح ہو جائے گی پھر؟ اور اگر نہ مانے تو حدیث ان کو جدا کر دیتی. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسیح ابن مریم نازل ہوگا اور دجال عروج کرے گا تو مسیح کو خیال پیدا ہوگا کہ اس سے جہاد کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو وہی فرمائے گا. یہ لفظ ہے حدیث کے. اللہ تعالیٰ اس پر وہی نازل فرمائے گا اور اس کو کہے گا کہ دنیا میں 2 عظیم الشان قومیں ہم نے ایسی نکالی ہیں کہ جن سے دنیا کا کوئی انسان نہیں کرتا. اتنا طاقتور ان کو بنا دیا ہم نے کہ کوئی دنیا میں بچا ایسا نہیں کہ ان سے لڑ کر ان کو فتح پا سکے. یہ اس زمانے کی پیشگوئی ہے جبکہ تصور بھی نہیں تھا. روسی بلاک اور امریکن بلاک تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. فرمایا کہ اس زمانے میں 2 عظیم الشان قومیں ہیں جب مسیح آئے گا اور خدا وہی کرے گا کہ تم نے اس سے نہیں لڑنا ظاہری ہتھیار. اللہ فرمائے گا پہاڑ کی پناہ لو اور دعاؤں کے ذریعے اس کا مقابلہ کرو. اب بتائیے وہی جاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا وہی کی گنجائش رہتی ہے؟ نہیں، گنجائش تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جنہوں نے فرمایا کہ ہوگی. بات یہ ہے کہ وہی 2 قسم کی ہے. ایک ہے شریعت والی وہی جس میں احکام نازل ہوتے ہیں اور نئے سرے سے ایک قانون انسان کو عطا ہوتا ہے. ایک وہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیار کا اظہار اور مبشرات، خوشخبریاں ہوتی ہیں اور بعض باتوں سے نصیحت کے طور پر بعض باتوں کی دوبارہ تاکید کی جاتی ہے لیکن نئی شریعت نہیں آتی. ہم جس وحی کو جاری مانتے ہیں وہ شریعت والی وحی نہیں ہے. تکمیل کتاب کے بعد شریعت والی وحی بند ہے کیونکہ کتاب آخری ہو گئی. لیکن کتاب کے علاوہ جو وحی ہو سکتی ہے وہ جاری ہے. چنانچہ میں نے جو مثال دی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحی کے متعلق کہا اس میں نئی شریعت والی وحی کا ذکر کہیں نہیں ملتا. یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. دوسرے امام مہدی کو آپ مانتے ہیں نا آئے گا. مہدی کس کو کہتے ہیں؟ مہدی کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، ہدایت پانے والا جو اللہ سے ہدایت پائے اور پھر بات کرے اس کو مہدی کہتے ہیں. ہدایت دینے والے کو تو ہادی کہتے ہیں. عربی لفظ ہے. ہادی کا مطلب ہے ہدایت دینے والا، مہدی کا مطلب ہے ہدایت پانے والا. تو وہ ہدایت کس سے پائے گا؟ خدا سے یا بندے سے؟ جی قرآن حکیم سے تو سارے ہدایت پاتے ہیں. مہدی میں اور عام لوگوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ سے ہدایت پائے گا، یہ ہے فرق. چنانچہ اسی وہ امام مہدی بنے گا جس سے خدا کلام کرے گا اور اس کو ہدایت دے گا اور وہی جاری ہو جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا عبداللہ کتاب اللہ حضور کے وفات کے وقت یہ قول غلط ہو جاتا ہے. نہیں، بالکل غلط نہیں ہوتا. شریعت کافی ہے. کتاب بطور شریعت کے ہمارے لیے کافی ہے. یہ ترجمہ ہے. اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ کتاب اللہ کے بعد اظہار احوال کے لیے کسی چیز کی بھی ضرورت ہے
تو یہ وہی کتاب ہے کہ نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی یا کوئی اور کتاب ہے؟ ہم جو مسلمان یہاں اس دنیا میں بس رہے ہیں آج کل اسلام کے نام پر، یہ وہی ہے جو اس زمانے میں تھے یا فرق پڑا ہوا کچھ کتنا ہے؟ کافی تھا وہ خرچوں کے بتائیے، زمین آسمان کا ہے کہ نہیں؟ تو کتاب ہوئی ہے، سونا کافی ہوئی یہی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کی ذات ہی کافی نہیں ہوتی. جب اس کتاب کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ اپنی طرف سے بھیجا کرتا ہے کسی کو کہ دوبارہ کتاب کو قائم کرے. کافی تو کتاب ہی ہوگی، لیکن ان کے لیے کافی ہوگی جو اپنائیں گے اس کو. اور جب خدا کے بندے خدا کی کتاب کو چھوڑ دیا، اپنی طرف سے ایسے بندے بھیجتا ہے جن پہ کلام کرتا ہے، جن کو ہدایت دیتا ہے، جن کو کتاب کی معرفت بتاتا ہے، کتاب کو زندہ کر دیتے ہیں. جو کتابوں میں پڑھی ہوتی ہے اس کو دلوں میں اتار دیتے ہیں، اس کو اعمال میں نافذ کر دیتے ہیں. یہ کام ہوتا ہے ان لوگوں کا. اس لیے لے کے آتے ہیں. پھر حضرت عمر کے قول کو مانیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مانیں گے؟ اگر ٹکرا جائے آپ کے علم کے مطابق تو کس کا قول کہیں گے اور کس کا قبول کریں گے؟ اور حضرت عمر کا فرق کر دیں گے. تو حضرت عمر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتاب کافی ہے لیکن امامہ بھی آئے گا. کیوں آئے گا؟ کتاب کافی ہو گئی، حسبنا کتاب اللہ، اور امامہ بھی کیوں آئے گا؟ پانے کے لیے جیسا کہ آپ نے فرمایا، ہاں، خدا سے ہدایت پا کر پھر بندوں کو ہٹاتے ہیں. اگر کتاب پانے کا یہ مطلب، کتاب کافی ہونے کا یہ مطلب لیا جائے کہ کسی ہدایت پانے والے، خدا سے ہدایت پا کر ہدایت دینے والے کی ضرورت نہیں، کسی امام کی ضرورت نہیں، یہی نتیجہ نکلتا ہے نا آپ کے نتیجے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ کرنا کہ امام مہدی آئے گا، اس کے کیا معنی بنے گا؟ کتاب کی حقیقت کا علم حضرت عمر کو زیادہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس پر نازل ہوئی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب مکمل ہے، اس کے باوجود تمہیں ایک امام کی ضرورت ہے جو آخری زمانے میں آئے. تو ٹکراؤ ہی کوئی نہیں. اگر تو یہ بات امام مہدی والی کسی اور نے کہی ہوتی تو ہم حضرت عمر کے قول پہ جو ترجمہ کر لیتے تھے، مگر یہ بات کہ ایک آنے والے کی ضرورت ہے، ایک ایسے امام کی ضرورت ہے جس کو خدا بنائے گا. یہ بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، کسی اور نے نہیں فرمائی. اس لیے اس بات سے ٹکرانے والی کوئی بات ہم قبول نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسبنا کتاب اللہ کا یہ ترجمہ غلط ہے کہ کسی امام کی ضرورت ہے. اس کا صرف یہ ترجمہ ہوگا کہ آپ کسی کتاب کی ضرورت ہے. یہ کتاب کافی ہے، کسی اور کتاب کی ضرورت ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کتاب کافی ہے، کسی امام کی ضرورت ہے. کیونکہ ضرورت ہے امام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کرنا. پھر سائل نے پوچھا کہ کیا مسیح موعود اور امام مہدی کا ایک ہی وجود ہوگا یا الگ الگ ہوں گے؟ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا ایک ہی وجود ہو چکا ہے. یہ ایک ہی وجود کے دو نام ہمارے اور دوسرے مسلمانوں میں یہ بنیادی فرق یہ بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی الگ وجود ہے اور عیسی ابن مریم الگ وجود ہے. وہ اس لیے مانتے ہیں دونوں کو الگ الگ کہ ان کے نزدیک پرانے مسیح میں دوبارہ آنا ہے، ہمارے نزدیک وہ فوت ہو چکا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جس نے آسمان سے اترنا ہے وہ ایک الگ انسان ہے، جس نے امام مہدی کے طور پر زمین سے پیدا ہونا ہے وہ ایک الگ انسان ہے. تو دو اماموں کے قائل ہیں، ایک کے نہیں. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ایک کی بھی ضرورت نہیں، اور اب پتہ چلا کہ وہ مسلمان جو حسبنا کتاب اللہ مانتے ہیں ایک چھوڑ کے دو اماموں کو مانتے ہیں، ایک مسیح پرانا اور ایک نیا مہدی. ہم کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطابات کیے تھے، یہ دو الگ الگ شخص ہیں. اور اس کے خروج میں ابن ماجہ کی ایک حدیث جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جی کا ارشاد ہے وہ پیش کرتے ہیں. ابن ماجہ میں لکھا ہے لل مہدیو الا عیسیٰ، لل مہدیو کوئی مہدی نہیں ہوگا الا عیسیٰ، عیسیٰ کے سوا. یعنی حضور اکرم کے نزدیک
مہدی کا نام عیسیٰ ہے یا عیسیٰ کا نام ہی مہدی ہے؟ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ حضرت مرزا صاحب مانوی سلسلہ احمدیہ کو ہم امام مہدی مانتے ہیں، اس لیے عیسیٰ بھی آپ کو مانتے ہیں، مسیح موعود بھی آپ کو کہتے ہیں، امام مہدی بھی آپ کو کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک دو الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب مل رہے تھے۔ ایک خطاب تھا امام مہدی کا اور ایک خطاب تھا مسیح ابن مریم کا۔ دونوں خطابات ہیں جو قرآن نے ایک شخص کو دے دیے، قرآن والا آ گیا، آپ کہتے ہیں ابھی نہیں آیا، یہ جھگڑا ہے ہمارا، سمجھ گئے؟ اچھا، اس کا ایک حل تو آسان ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجدد کا آنا بھی مانتے ہیں نا کہ نہیں؟ ہر صدی کے ساتھ میں مجدد آئے گا، سنا ہوا ہے۔ اب بتائیے 14ویں صدی کو کیا ہو گیا کہ امام مہدی بھی نہ آیا اور مجدد بھی غائب ہو گیا، وہ دونوں کہاں چلے گئے؟ امام مہدی کا دعوے دار 14ویں کی سرحد پر تو صرف ایک مرزا غلام احمد قادیانی ہے، ان کے سوا کوئی نہیں تھا جو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ مجدد بھی میں ہوں اس صدی کا اور امام مہدی بھی میں ہوں۔ ان کو تو جھوٹا کر دیا نا بہت۔ اگر وہ جھوٹے ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کرنا چاہیے نا۔ آپ نے جب فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا تو وہ مجدد کہاں چلا گیا؟ 14ویں کا مجدد امام مہدی کے ساتھ ہی غائب ہو گیا کہیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، جس کا انکار کیا وہی مجدد ہے۔ اگر اس کو مجدد نہیں مانیں گے تو نیا مجدد ڈھونڈ کے دکھائیں، کہیں نہیں ملتا آپ کو۔ اور 14ویں بھی ختم، 15ویں کا بھی گیا آپ کا مجدد، وہ بھی نہیں آیا۔ 14ویں کے تو مسیح موعود آ گئے، اب 15 کے خلیفہ مسیح موعود کا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ مجدد آتے رہیں گے یہاں تک کہ مسیح موعود آئے گا۔ جب مسیح نازل ہوگا اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوت شروع ہو جائے گی، یعنی مجددیت پھر الگ نہیں رہے گی بلکہ خلافت کی دنیا میں ظاہر ہوگی۔ اس لیے ہم پر تو اعتراض ہی کوئی نہیں آتا، ہم تو جب مسیح کا آنا مان گئے اسی کو مجدد مانتے ہیں، 14ویں کا اسی کو مسیح اسی کو مانتے، اور اس کے بعد خلافت جاری بھی ہوگی۔ اس لیے ہمارے اوپر تو اعتراض آتا ہی کوئی، اعتراض ان پر آتا ہے جو کہتے ہیں نہ مسیح آیا نہ مہدی آیا نہ کوئی مجدد آیا۔ ایک مجدد ہے، مجدد راجستانی وہ تو پہلے کے ہیں، وہ تو 13ویں صدی کے ہیں نا، آج کے ثانی تو دوسرے ہزار کے، وہ حضرت سید احمد شہید حضرت مسیح موعود سے پہلی صدی کے تھے، اور الف ثانی کے مجدد شیخ سرہندی کہلاتے ہیں، وہ تو دوسرے ہزار یعنی 11ویں صدی کے مجدد تھے۔ پہلا ہزار ختم ہو کر جب اگلا ہزار چلا تھا تو 11ویں صدی کے مجدد کا نام ہے مجدد علی ثانی۔ سارے مسلمان مانتے ہیں کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتا رہا، اور آخری مجدد جو ان کے علم میں آیا وہ حضرت سید احمد صاحب شہید ہیں، جو حضرت مرزا صاحب کے پہلی صدی کے مجدد تھے۔ اور جب انتظار تھا کہ امام مہدی آئے گا 14ویں صدی کے متعلق مولوی بہت کچھ کہا کرتے تھے، بڑی بڑی امیدیں لگائے ہوئے، اس صدی پر آنے والا آ جائے گا۔ جب وہ صدی آئی تو کوئی بھی نہ آیا ان کے نزدیک، ایک ہی آیا جس کو کہتے ہیں جھوٹا ہے۔ اس نے دعوے کیے ٹھیک ہے، لیکن مولوی کہتے ہیں جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے تو سچا کہاں گیا؟ سچا تو دکھاؤ، وہ بھی لائے۔ اور جب ہم ان سے پوچھتے تھے شروع میں کہ جناب آپ ہی لوگ کہتے تھے کہ 14ویں صدی کے سر پر امام مہدی آئے گا، تو کہتے تھے کہ صدی کا تو ابھی سر شروع ہوا ہے، ابھی دیکھو تو صحیح۔ حسن نظامی صاحب نے دلی میں یہاں تک لکھا کہ انسان 33-34 تک وہ آ جائے گا، کیونکہ تیسرا حصہ صدی کا سر کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ کا بہت اچھا، وہ بھی گزر جائے گا، دیکھ لیں گے، وہ بھی غائب ہو گیا، کوئی نہیں آیا۔ پھر مولوی نے کہا ابھی تو 20 کا ہے اس کا صدی کا، وہاں بھی چلا جائے گا۔
وہاں بھی بولنا ہے. پھر انہوں نے کہا چلو چار برادری دو پہ تو آئے گا ہی نا, اور آخر کا آئے گا کہ آخر پر آئے گا. کئی مولوی مجھ سے بحثیں کر چکے ہیں پہلے کہ ابھی صدی نہیں گزری, صدی پوری گزرے گی پھر اگر چلانا. چنانچہ آخری سال جو تھا صدی گزرنے کا, اس وقت میں جیلم گیا ایک دفعہ. وہاں ایک ماسٹر صاحب تھے, پیشیا خیال تھے لیکن بڑے پکے تھے اس معاملے میں, مجدد کے آنے کے مطلب. انہوں نے مجھ سے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ دن نہیں ڈوبے گا 14ویں صدی کا آخری دن مگر امام مہدی ڈوبا ہے. انہوں نے کہا دیکھ لینا بشک. میں نے کہا پہلی آپ کا آدمی کیسی بات نہیں جاتا ہے. انہوں نے کہا دیکھ لینا بشک, ہو ہی نہیں سکتا اس دن کا سورج غروب ہو جائے جب تک امام مہدی نہ آ جائے. اور وہ سورج بھی غروب ہو گئے اور 15ویں صدی کا جشن بھی منا لیا, منایا نا. سارے عالم اسلام نے 15ویں صدی کا جشن منایا اور آنے والا کوئی ہے آیا تھا. آپ کے خیال کے مطابق حضرت سید احمد شہید جو ہے وہ مجدد تھے اور حضرت مسیح موعود کی طرح نہیں, حضرت مسیح موعود تو امام مہدی بھی تھے, وہ صرف مجدد تھے. پہلے جتنے آئے ہیں مجدد آتے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کے آنے والوں کی خبر دی ہے. ایک کو صرف مجدد کہا ہے اور یہ ہر صدی کے سربراہ ہے. ایک شخص ہے بزرگ, اس کو کہتے ہیں امام المہدی ہیں, الامام المہدی. وہ ہر مجدد امام مہدی نہیں ہے, وہ تو سارے مولوی مانتے ہیں, کچھ کے دیکھیے وہ الگ ہے. مجدد بھی ہوگا اپنے وقت کا لیکن عام مجدد نہیں, بلکہ غیر معمولی شان کا ہوگا جس کو خدا امام بنائے گا. اب مجدد کا ماننا ضروری نہیں ہے. کسی مجدد کو آپ کہیں مجدد ہے آپ کی مرضی, نہ مانے تب بھی تھی, نہ پر مجددوں نے دعویٰ کیا. کئی بہت ہو گیا, بعد میں ان کو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ مجدد ہے. تو مجدد کا ماننا بھی ضروری نہیں اور اس کا دعویٰ کرنا بھی ضروری نہیں, لیکن امام مہدی کو خدا نے امام بنانا ہے, اس کا دعویٰ بھی ضروری ہے اور اس کا ماننا بھی ضروری ہے. اس لیے ان دونوں کا فرق ہے. میں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیے, اس کو آپ بار بار مجھے ڈالے نا اس بات سے. میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں غور کرنے کے لیے سمجھیے اس کو. کہ مولوی کہتے ہیں کہ امام مہدی نہیں آیا 14ویں صدی کے طرف, اور اب یہ کہتے ہیں کہ آنا بھی ضروری نہیں. کہاں لکھا ضرور 14ویں میں آیا؟ وہ یہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں تم لوگ ہی کہا کرتے تھے, بتاؤ کہاں لکھا فرق ہو. چلو چھوڑ دیتے ہیں جگہ کو, کہیں نہیں لکھا. لیکن یہ تو لکھا ہے نا کہ مجدد ضرور آئے گا. یہ تو لکھا ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ پوچھ لیجیے, یہ لکھا ہوا, یہ مانگتے ہیں سر, اس میں کوئی جگہ نہیں. تو مجدد جس کا لکھا ہوا وہ کیوں غائب ہو گیا, اور 14ویں کا بھی غائب ہوا اور 15ویں والے کو بھی ساتھ لے گیا. اور اگر خدا کو 100 سال دے تو اگلا بھی نہیں آئے گا آپ کے لیے, کیونکہ 2 مجدد مس ہو رہے ہیں تو واقعہ ہوا ہے, تو بے وجہ سے بھی غائب ہو جائے کرتا. یہ سلسلے شکل بدلی کرتی. آئندہ حضرت مہدی کے بعد کوئی مجدد نہیں آئے گا. نہیں, آئندہ آئے گا تو صرف خلافت کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے آپس کی باتوں میں. آپ کا مقصد تو ایک مربوط کلام ہے, سلسلہ وار چلتا ہے. آپ کو یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ جن کے نزدیک امام مہدی نہیں آیا ان کو اپنے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے. امام بھی گیا اور مجدد بھی گیا, 14ویں کا بھی گیا اور 15ویں کا بھی گیا, اور آئندہ کی امید نظر دیا. کیونکہ جو لوگ آج زندہ ہیں ان کا آج 100 سال تک زندہ رہنا تو بہت ہی بعید کی بات ہے. شاید کوئی 1 یا 2 آدمی ہوں. آپ کے لیے تو زندگی بغیر مجدد سے کر گئی نا ساری. اکثر جو لوگ آج موجود ہیں انہوں نے تو کسی نے 10 سال رہنا, کسی نے تو کل بھی مر سکتا ہے, آج بھی مر سکتا ہے, لیکن عموماً میں بات کر رہا ہوں. کہتے قوم کے آج جو اس 15ویں صدی کے سر پر کھڑے ہیں ان کے لیے نہ 14ویں کا مجدد کوئی آیا نہ 15ویں کا آیا, اور ان کے لیے یہ بھی امید بہت ہی بعید کی بات ہے. شاید ہو کہ کروڑوں میں سے 1 آدمی ہو جو 16ویں صدی بھی دیکھے, تو یہ تو قسمت قوم بھی جائے گی. یہ تو ہماری نہیں.
کہ جس کے زمانے میں مجدد غائب ہو چکے ہیں، کسی بچہ بھی کوئی مان نہیں لا سکتے، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تھی۔ یا آپ یہ مانیں کہ مسیح آ چکا ہے، پھر آپ کا حق ہے کہ کہیں مجھے مسیح کے بعد مجدد خلیفہ مانیں، لیکن جو یہ مانتے ہیں کہ مسیح نہیں آیا، ان کا کیا حق ہے کہ مجدد کو بند کر دیں؟ یہ خلیفۃ الرسول ہے یا خلیفۃ المومنین؟ خلیفۃ المومنین ہے، خلیفۃ المسیح کے ناطے حضرت ابو بکر خلیفہ تھے کہ نہیں؟ خلیفۃ الرسول کے نام ان کے لیے بھی خلیفہ تھے جو آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے؟ بتائیے، جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے ان کے لیے بھی خلیفہ تھے نہیں تھے؟ تو یہی الفاظ جو مسیح موعود کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے خلیفہ۔ آپ کا کیا نظریہ؟ وہی نظریہ جو آپ کا ہے، آپ کا نظریہ امام مہدی کے منکرین کے متعلق کیا ہے بتائیے، ضرور سے بتائیں، ہو جائے گا۔ اب ہم یہی مانتے ہیں، ہم بھی یہی مانتے ہیں، بالکل آپ نے اور میرے میں اختلاف ہی کوئی نہیں۔ جو آپ کا عقیدہ ہے میرا تو سے بھی وہی عقیدہ ہے، کیونکہ آپ کے عقیدے میں میں خراب نہیں ہوتا، میرے عقیدے سے آپ خراب نہ ہو، ایک ہی کشتی میں سوار ہے۔ اور کچھ ہے لیکن انہوں نے کوئی کنوینسی نہیں کی، آدمی بہت شریف نہ بنائے، علمی سوال کیے ہیں جو نہیں سمجھ آئی پوچھا ہے، اس طرح سوال کرنے چاہیے۔ تو موڈی تجویز آ جائے تو اسی کو ڈال دیتا ہے، مجلس کا بڑا خراب کر دیتا ہے۔ جتنا سخت سے سخت سوال ہو بے شک شوق سے کریں، کوئی ناراضگی کی بات نہیں، تاکہ کے دن میں سوال ہے اس کو کرنا چاہیے، لیکن جب بات سمجھ آ جائے تو سفر کا تقاضا بھی وہ خاموش ہو جائے۔ یہ بات چل رہی تھی لوگ اور مقابل، ٹھیک ہے، وہ تو میں نے بتا دیا ہے، ہندوستان اور افریقہ دو طاقتیں ہیں، دو بڑی طاقتیں، دو بلاک جو بن گئے ہیں آپ کو، یہی وہ بڑی طاقتیں ہیں۔ یاجوج ماجوج قرآن نے ان کو فرمایا ہے، اس لیے حدیث نبوی کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو قرآن کریم میں اس کی جڑیں ڈھونڈیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام 100% قرآن سے نکلا ہے، ایک ذرہ بھی آپ کے کلام سے ایسا نہیں جو آپ نے اپنی طرف سے فرمایا ہو۔ پر جب خدا آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ آنے والے مسیح کے زمانے میں یہ واقعہ ہوگا، ظاہر ہے کہ قرآن شریف میں موجود ہے بات، اور وہ اس طرح ہے کہ یاجوج ماجوج کی خبر ہے، دو عظیم شان قومیں نکلیں گی اور دونوں کا مادہ 8 سے ہے۔ یاجوج اور ماجوج دونوں لفظ اجا اور مجا یہ دو لفظ ہیں، اور ان کا جو مادہ ہے اس میں 8 کا معنی پایا جاتا ہے اور کچلنے کا معنی پایا جاتا ہے، جس کا موت میں کچلنے کا معنی پایا جاتا ہے، ایک چھلانگ مار کر کسی اور چیز پر قبضہ کر دے اس کو تھام دے، تو غلبے کے مفہوم کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یاجوج ماجوج کا مطلب ہے دو ایسی قومیں جو 8 کی طاقت سے دنیا پر غلبہ کرتے ہیں اور سمندر کی لہروں کی طرح چھا جائیں گی دنیا میں۔ اور یہ دو قومیں ظاہر ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد اور بلکہ آپ کی زندگی میں ان کی بنا ڈالی گئی، اشتراکیت کی بھی اور مذہبیت کی، اور انہوں نے پھر شکل اختیار کی اور آج وہ دو بڑی شان قوموں کے نام کرا ہمارے سامنے۔ اور یہ مسلمہ بات ہے کہ ان کا مقابلہ کوئی دنیا کی طاقت آج نہیں کرتی، اگر روس اور امریکہ کے مقابلے پر کوئی نئی دنیا کی طاقت یورپ اور چین وغیرہ کی تحقیق ہی کوئی نہیں۔ اگر یہ دو طاقتیں اکٹھی ہو جائیں تو ہر دوسری طاقت کو کلیئر میچ کر سکتی ہیں۔ تو دیکھیے کہ شان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل پوری ہوگی، فرمایا اس وقت تمہارا ان سے مقابلہ دعاؤں کی ذریعے اور روحانیت کے ذریعے ہے۔ پہاڑ کی پڑھا لینے کے بعد یہ ہے کہ کلام الہی میں بنا دو، کیونکہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ
ایک ایسی نئی قرار دیتا ہے جو پہاڑوں سے زیادہ طاقتور اور شاندار ہے، جس کے بوجھ سے پہاڑ بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ تبدیلی کلام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اگر سمجھنا ہونا، اس طرح سمجھے جیسے حکمت کی بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ظاہری ترجمہ کریں تو مذاق بن جائے گا۔ تمام بڑے بڑے لوگ بعض مثالوں میں باتیں کرتے ہیں، کہاوتوں میں باتیں کرتے ہیں، ان کے اندر گہرے مضمون ہوتے ہیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام مانے رکھتا ہے۔ پہاڑ سے مراد قرآن یہ خدا کے رسولوں میں بتا رہے ہیں اس زمانے میں مسیح موعود کو خدا یہ حکم دے گا کہ تمہارے دو ہی ہتھیار ہیں، ایک دعا اور ایک قرآن۔ ان کے ذریعے تمہیں غلبہ پانا ہے۔ ظاہری ہتھیاروں کے لیے تمہیں غلبہ نہیں مل سکتا کیونکہ ہم نے ان قوموں کو طاقتور بنا دیا، اور جب ہم نے بنایا ہے تو ہمارے مقابلے پر ہماری تنظیم سے تم کس طرح ٹکرا دو گے؟ یہ درہم ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعہ سے یہی ہو رہا ہے۔ اس لیے جماعت احمدیہ ان سے تلوار سے مقابلہ نہیں کر رہی بلکہ قرآنی دلیلوں سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور افریقہ میں ہر جگہ جہاں جماعت پھیلتی جا رہی ہے دعا اور قرآن صرف دو ہتھیار ہیں۔ تو ہمارے نزدیک تو بڑی شان کے ساتھ یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے۔ کیا آپ پر وہی نازل ہوتی ہے؟ وہی نازل ہوتی ہے، لفظ تو یوں ظاہر کرتا ہے جیسے میں نبی ہوں، میں نبی نہیں ہوں، لیکن مجھے الہام ہوا ہے خدا کی طرف۔ ایک دفعہ 3 مرتبہ کھلا لفظوں میں پرشوکت زبان میں الہام ہوا، اور خدا تعالیٰ نے اس خوشخبری کو پورا بھی کر کے دکھا دیا۔ اس لیے میرے سے تو کوئی بحث یہ کہہ نہیں سکتا جس کو خدا نے خود کلام سے بتا دیا ہو کہ میں بولتا ہوں، کوئی بات سے آئے کہ نہیں بولتا، میں کیسے اس کی بات مان جاؤں گا؟ صاحب تجربہ ہونا چاہیے، اور جماعت احمدیہ میں صرف طریقہ تو نہیں، کثرت سے اور لوگوں کو بھی الہام ہوتے ہیں، آج کل بھی ہوتے ہیں۔ ابھی مجھے پرسوں چند دن پہلے کراچی میں ایک دوست نے بتایا کہ آج صبح بجٹ کے بعد مجھے یہ الہام ہوا۔ ہمارے ایک انگریز نومسلم ہیں بشیر آفسر، تو جب نئے نئے ایم ڈی ہوئے تھے تو انہوں نے رات مسجد مبارک بخو میرے ویلی کی شور ڈالا کہ اللہ میاں تو کہتا ہے میں بولتا ہوں تو مسیح موعود پر تو بولا تھا میں بھی تو اسی کا غلام بنا ہوں، مجھے بول کے دکھا۔ تو انہوں نے مجھ کو بتایا شان کے ساتھ ان کو الہام ہوا، ان کا نام مخاطب کر کے بشیر آفسر اتنی زور سے آواز گونجی کہ وہ سجدے میں گھبرا گئے، پھر آواز آئی تو وہ دوڑ کر دیکھنے گئے کہ کوئی آدمی تو نہیں آیا ہوا، تو مسجد کے سارے دروازے بند تھے۔ پھر وہ اوپر گئے، وہاں بھی اوپر کی منزل ہے، وہاں بھی ایک دروازہ تھا جو سیڑھیوں کے اوپر یوں بند ہوا کرتا تھا، لیٹا ہوا، اس کو جا کے انہوں نے دیکھا وہ بھی بند تھا۔ پھر کھول کے اوپر گئے کہ کہیں اوپر سے نہ گزر گیا ہو، اور پھر بھی وہاں کوئی نہیں تھا۔ خود الہام کا کہہ رہے تھے اللہ میاں سے، اور الہام ہوا تو شکل پڑ گئے کہیں کوئی آدمی نہ ہو، مگر پھر خدا نے انتظام پیدا کر دیا۔ اب وہ بڑے نیک اور بزرگ انسان ہیں، بڑی تفریحاتیں دیکھنے والے اور مبلغ ہیں اسلام کے۔ تو میں جب کہتا ہوں مجھے الہام ہوا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف خلیفۃ اسی کو الہام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جماعت میں بکثرت ایسے لوگ ہیں جن کو کشف ہوتے ہیں، قابل آدمی ہے سچی، الہام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اشارے کرتا ہے بعض اور ان کو پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ تو عام واقعہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ان سب کو بولتے چاہیے، لیکن وہ لوگ اس زمانے میں ایک اختیار کرتے تھے اور یہ خالص ہے۔ حضرت علی کے بہت سے الہامات کو درج ہیں ان کی کتب میں، لیکن حضرت ابو بکر کے متعلق آتا ہے مثلا انہوں نے کچھ روایات کچھ باتیں حضرت عائشہ کو لکھوائی نہیں، لکھواتی کے بعد لکھوائی، اور بعد میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں اس کا کوئی اور مطلب نہ لے لیا جائے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہوگی اور ان کو پھاڑ دیا ختم کر۔ صحابہ کو خدا تعالیٰ ضرور کشف بھی فرماتا تھا، الہام بھی فرماتا تھا، ان کی دعائیں بھی قبول کرتا تھا،
کے بعد اشارے اور بعض واقعات تو احادیث میں ملتے ہیں، مطلب میں بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن کیونکہ وہ زمانہ نبوت تھا اور یہ خطرہ تھا کہ کہیں لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے اور دین میں بگاڑ کی شکل نہ پیدا ہو جائے، اس لیے وہ ڈر کے مارے خاموش رہتے تھے اور اپنے انعامات کو جب قرآن نازل ہو رہا تھا بیان نہیں کرتے تھے تقویٰ کی وجہ سے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ غلام سے کلام نہیں کرتا تھا۔ اب میں آپ کو ایک ایسا الہام بتاتا ہوں جو مسلمہ ہے، حضرت عمر کوئی نہیں بلکہ پوری فوج کی فوج کو خدا کی طرف سے الہام ہو، رسول اللہ کے بعد خلافت ثانیہ میں۔ وہ یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے اور ایک مسلمانوں کی فوج شمالی سرحد پر غیر دشمنوں سے لڑ گئی۔ ان کے سردار کا نام تھا ساریہ، یعنی وہ عرب وہ صحابی جو لشکر کے سبا سرحد پر، ان کا نام ساریہ تھا۔ حضرت عمر خطبہ دیتے دیتے اچانک اپنے مضمون سے ہٹ کر یہ کہتے سنائی دیے، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا۔ صحابہ نے پوچھا بات نہیں، جو بھی حالت سے پوچھتے ہیں آپ نے مجھے کیا فرمایا؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ مجھے خطبہ دیتے دیتے اللہ تعالیٰ نے یہ کشفی نظارہ دکھایا کہ مسلمانوں کا لشکر کی پیروی کرتے ہوئے پہاڑ کے دامن سے ہٹ کر میدان میں آگے بڑھ گئے اور یہ ایک بڑی خطرناک غلطی اور دشمن کی چال کامیاب ہوتی نظر آ رہی۔ وہ تھوڑے تھے اور پہاڑ کے دامن کی وجہ سے ان کو ایک ایڈوانٹیج حاصل تھی اور دشمن جان کے بظاہر بھاگ رہا تھا، ان کو گھسیٹ کر نیچے لانا چاہتا تھا کہ وہ گھیرے میں آ جاتے۔ تو جب میں نے یہ نظارہ دیکھا تو میں نے اسی وقت دیکھ لیا کہ کہا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یہ واقعہ گزر گیا۔ اس کے بعد وہاں سے ساریہ نے ایک پیغامبر بھیجا اور اس نے کہا کہ ایک عجیب واقعہ یہاں گزرا ہے کہ ہم پہاڑ کے دامن سے ہٹ کر دشمن کے تعاقب میں میدان میں جب اتر رہے تھے، یہ ہماری غلطی تھی، مگر ہم سمجھے کہ دشمن بھاگ گیا ہے، پیچھے ہو رہے تھے۔ سارے لشکر کو آواز آئی آپ کی، حضرت عمر کی، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ۔ اور اسی وقت سارے دوڑے ہیں واپس اور پہاڑ کے دامن میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا تھا۔ اور یہ الہام تھا، حضرت عمر کی آواز تو نہیں وہاں پہنچی۔ خدا تعالیٰ کسی کو الہام کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز پیدا ہو اور ان لوگوں کو سنائی دے۔ بعض لوگوں کو کسی انسانی آواز کی شکل میں سنائی دیتی ہے، بعض لوگ کسی اور شکل میں سنائی دیتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں ابو بکر کو الہام ہوتا تھا کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں صحابہ کے لشکر کو الہام ہوا ہے اور علماء مانتے بھی ہیں، پھر آپ بند کر دیتے ہیں بات۔ یعنی یہ وہ حدیث ہے جس کو سارے علماء مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد واقعہ ہوا ہے، حضرت عمر کے دور میں ہوا ہے، پوری فوج کو الہام ہوا ہے اور کہتے ہیں میری بات۔ آپ خلفائے راشدین کے پیروکار ہیں؟ ہاں، جو خلفائے راشدین کو نہیں مانتا وہ اپنے دین کا نقصان کرتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور آپ کے غلام جن کو خدا آپ کی گدی عطا کرے ان کو نہ مانے؟ یہ تو دین میں رکھنا پیدا کرنے والی بات ہے۔ اور پھر چاہے ناصرآباد سے کچھ دوست آئے ہیں کہ نہیں؟ ناصرآباد والے جو بھی نہیں چاہتے بیچارے تو آنا کتنے ہیں، جہاں کرتے ہیں وہ محمد آباد سے بھی آ گئے آنے والے۔ یہ نشانی ہے تبلیغ بورڈ کی ہے خود، جس جگہ تبلیغ ہو رہی ہو وہاں غیر اندھی دوستوں نے توجہ پیدا ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ بیچاری کی تکلیف کر کے کتنے دن سے آپ آئے ہیں؟ یہ تو محمد آباد سے آئے ہیں، گاڑی پہ سفر کر کے تکلیف اٹھا کے پہنچ گئے یہاں۔
इसलिए कि ऐसी दोस्त से बातें करते होंगे और आपने शौक पैदा हो गया। तो ये नाथाबाद बेचारी इतनी खुशबू करके बैठी हुई है कि इससे ऐसे माने के लोग भी नहीं आ सकते। साहब हमने तो हेडमास्टर की दावत का नफाय कहा और एक सवाल मैं कहना चाहता हूँ कि दरअसल रवायात में हज़रत ईसा इस्लाम के बारे में अच्छा आपने पहले तस्वीर से रोशनी डाली थी कि उनका उतरना और फिर उस दौर के हालात फिर उनका यहाँ तक कि सालों की तादाद भी बताई गई और उसके बाद मकाम में वफात भी बताया गया। तो ये सब ये किस तरह होता है? सबसे पहले तो बहस ये उठनी चाहिए जब बहुत सारा कंफ्यूजन नजर आए और यूं लगे कि इख्तलाफात में और इंसानी में उलझन में मुब्तला हो गए, तो जब तक ये रसूल को पढ़ना किए जाए उस वक्त तक मसला तय नहीं हो सकता। रसूल जो है ये परेशान प्रजंदा सवालात को इकट्ठा कर देते और रोशनी डालते हैं। तो ये झगड़ा तय करने के बाद हमें एक रसूल तय कर लेना चाहिए ताकि उसके मुताबिक फैसला हो। रसूल बड़ा बात होगा वो उसमें हमारा इख्तिलाफ नहीं होगा। मुझे उम्मीद मैं ये रसूल पेश करता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताबिक पहले ये फैसला होना जरूरी है कि वो जिंदा हैं या फौत हो गए। अगर कुरान और हदीस की रूह से उनका फौत होना साबित हो जाए तो फिर जितनी पेशगोइयां हैं हम इनकी तारीफें करने पर मजबूर हो जाएंगे। समझे आप बात मेरी? अगर एक शख्स के मुताबिक हमें यकीन 100% के फौत हो गया है, उसका नाम एक को छोड़कर अगर 1000 को भी मिल जाए तभी, क्योंकि पहले दिन ये मानता है कि वो फौत हो चुका है, फिर आदमी खुद को खुद नतीजा निकालता है कि ये नाम तमसीली तौर पर है और उसके मुताबिक सारी बातें तमसील बन जाए। और अगर यही कहना हो कि वो फौत हुआ है या जिंदा हुआ है तो ये बात की झगड़े जो हैं ये किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंचा सकते आदमी। इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताबिक पहले जिंदगी और मौत का फैसला जरूरी है, वरना ये हदीसें जो बात की हैं इनमें हमारे इख्तिलाफ कभी तय हो ही नहीं सकेंगे। जितना मैंने मिसाल दी थी कि अगर हाकिम ताई कहा जाए तो किसी के ज़हन में कोई शुबा नहीं होता कि हाकिम ताई किन मानों की, साफ पता चल जाता है कि सभी आदमी का ये भी शब्द होगा। हालांकि पुराने का नाम नए को दिया जा रहा है, कुछ हुआ नहीं होता। इसलिए हाकिम ताई के मुताबिक सारी दुनिया जानती है बात होगा। मरे हुए के मुताबिक शुबा नहीं होता कि किन मानों में बात होगी। अगर जिंदा हो तो शुबा हो जाएगा। आज कोई जिंदा आदमी हो और मैं किसी को वो नाम दे दूं तो शुबा हो सकता है कि वही मुराद है या तब्दील मुराद है, फिर बहस कर पड़ेगी। बस असूली बात यह है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा या फौतशुदा मानने से पहले कुरान और हदीस में ये तहकीक है कि अल्लाह का कलाम और रसूल का कलाम क्या साबित करता है। हम तक क्योंकि ये साबित हो चुका है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, इसलिए जिन हदीसों की तरफ आपने इशारा किया है उनका तर्जुमा करना और उनका मफ़हूम समझना हमारे लिए जरा भी मुश्किल नहीं था। आप जिनके अभी तक जिंदा मान रहे हैं इसलिए आपको मुश्किल है, क्योंकि रसूल के ताबे जो आपका अकीदा है उसके मुताबिक आप इन हदीसों को तर्जुमे करें। मैं मान देता हूँ ये जो फरमाया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वजूद के मुताबिक इनका मनारतिल बैज़ा शर्क़िय्या दिमाग कि ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे इंदा मिनारतल बैज़ा, इंदा मनारतिल बैज़ा, एक सफेद मीनार पर शर्क़िय्या दिमाग जो दिमाश्क के मशरिक में होगा। ये खबर है ना। अब अगर एक आदमी का अकीदा ये हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं तो वो इसका तर्जुमा करेगा, कोई माना बनाएगा, इसका कोई तफसीर बनाएगा ताकि पैगाम में से कोई मफहूम तलाश करे।
دوسرا عقیدہ یہ ہوگا کہ وہ زندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو کسی تنظیم کی ضرورت ہی کوئی نہیں. وہ کہہ رہے جب تک کسی طرح سفید منارے پر نہ اترے ہم نہیں مانیں گے. اس لیے جڑ کو چھوڑ کر جب آپ بحث میں پڑیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب ہم کیا کہتے ہیں، میں آپ کو اپنی تصویر بتا دیتا ہوں. اس پر جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حدیث میں جس میں منارہ سے منارہ درگاہ سفید مینار پر ذکر ہے، تو اس پر آپ ذرا سا تدبر کریں تو اسی حدیث سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ تفصیل کی باتیں ہیں، ظاہری باتیں ہیں. مثلا علماء یہ بھی تو بتاتے ہیں کہ اس مینارے جس پر تفصیل نازل ہونا کوئی سیڑھیاں نہیں، بغیر سیڑھیوں کا مینار ہے، اور علماء کی لگائیں گے تو مسیح نیچے اتریں گے. جب تک سیڑھی نہیں لگے گی اس وقت تک کوئی رکھ کریں گے. چوتھے آسمان سے سفید مینار پر تو آ جائیں گے لیکن آگے ان سے نہیں آیا جائے گا. یہ بات دن میں نشچت کر دی ہے. جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے کہ اس کا تو صاف مطلب یہ ہے کہ سفید مینار کے بعد روشنی اور دلیل کا مینار ہوتا ہے. مینار ایک سمبل ہے ساری دنیا جو روشنی کی علامت ہے. کہتے ہیں یہ روشنی کا مینار ہے اور سفید ہونا صلح کی علامت ہوتا ہے. منار دلیل اور روشنی کا اور سفیدی صلح کی علامت. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی کہ آنے والا مسیح صلح اور روشنی اور دلیل کے مینار پر اترے اور جو شخص اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوگا اس کو اپنے گھر لانے کے لیے سیڑھی بچھائے گا، اس کے لیے تو آ جائے گا. جو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا 2 قدم بھی نہیں آگے جائے گا. اس کے لیے جیسا آسمان پر ویسا اس مینار پر. ہمارے نزدیک یہ پیغام ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پیغام جو ہم کہہ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے اور واقعہ ظاہری مینار پر اترنا ضروری ہے تو آج تک کبھی آپ نے غور نہیں فرمایا اور پوچھا نہیں چیز ہے کہ ایسا مینار کوئی ہے کہ نہیں. دمشق کے مشرق میں کوئی ایسا مینار ہے بھی کہ نہیں جو سفید ہو اور اس کی سیڑھیاں نہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر چلا آ رہا ہو. ہے ہی کوئی نہیں. اکثر مولویوں کو جغرافی کا پتہ نہیں، نہ یہ تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ لوگ تو شاید ایک لوگ ہیں اساتذہ میں کبھی لکھ کر پیچھے تو دمشق والوں سے کہ جناب ایک مینار ہے سفید رنگ کا جس کی سیڑھیاں نہیں اور دمشق کے مشرق میں بیان کیا گیا ہے حضرت مسیح نے وہاں اترنا ہے. تو بتائیے وہ مینار کہاں ہے اور اس کی عبادت کا انتظام ہو رہا ہے کہ نہیں. اور وہاں گارڈ ایسا ہوا ہے کہ دن رات عبادت ہو رہی ہے کہ جب مسیح اترے اور چیز لگائی جائے ان کو ڈال دیا جائے تو وہ آپ کا منتے ہی ہے. تو کہیں اس عجیب جگہوں والا سوال کرتے ہو 1400 سال سے ایسا مینار ہوتا اور اس کا ذکر ہی نہ موجود ہوتا آرکیٹیکچر کی کتابوں میں اور اس کا یعنی ملتا ہی نہ یہ تو ہو نہیں سکتا. واقعہ یہ ہے کہ آپ پہلے جو سوال کرنے والے لوگ ہیں ان کے رستے نائل ہو جاتے ہیں. ہمارے لوگوں میں نہیں اب اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی لگا ہے کہ وہ 5 سال یا 7 سال یا 9 سال زندہ رہیں گے. 40 سال کہا جاتا ہے. 40 سال حضرت علیہ السلام کے بارے میں اور 40 سال بھی لکھا ہے. تو یہ سالوں کی یہ بھی تمثیل میں جائے گی. صحیح بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ان کے فوراً بعد میں قیامت آ جائے گی. لکھا ہوا ہے نا یہ پاک اور مسیح صحابین اس طرح جڑے ہوئے ہیں جو 2 انگلیاں لگی ہوئی. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حدیثوں کا اگر آپ ظاہری ترجمہ کریں تو بے شک کیجیے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کلام سے ان کا ٹکرانا نہیں چاہیے. ان کو ٹکرانا نہیں چاہیے کیونکہ کلام الہی میں بھی کوئی تضاد ہے اور کلام رسول میں بھی کوئی تضاد ہے.
اس لیے اگر ایک ترجمہ آپ کر لیں اور دوسری حدیث سے وہ ٹکر کھا جائے تو پھر یا تو دونوں میں سے ایک کو غلط سمجھیں گے یا ایسا ترجمہ کریں گے جو ٹکرائے گا. یہ اصول تو باتیں ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیامت کی خبر دی وہاں ایک حدیث میں بڑے واضح طور پر فرمایا کہ اشرار الناس پر آئے, یعنی دنیا کے سب سے شریر لوگ جو ہیں ان پر قیامت آئے. ایک یہ حدیث یاد رکھی. اب امام مہدی اور مسیح کو تو خدا نے ساری دنیا پہ غلبہ عطا کر دینا ہے. اگر یہ ظاہری 40 سال کے اندر اندر کا غلبہ تھا تو 40 سال کے بعد آنے والی قیامت تو یہ سب سے شریر لوگ پیدا کیے ہوں گے امام مہدی اور مسیح نے. کیا نیک لوگوں پر قیامت آئے گی؟ تو حدیث سے کروانے گے قیامت. بات پتا چلا کہ یہ مانا 40 سال والا ظاہری لفظوں میں درست ہے. اگر درست ہوتا تو دوسری حدیث سے یہ حدیث تک کرنا نہیں. پھر ایک اور حدیث ہے جس میں 40 سال کے مضمون کو خود غلط ثابت کرتے ہیں. اتنا کھلم کھلا کہ اس کے بعد کسی تعلیم کی گنجائش نہیں چھوڑی. اس لیے ہمیں اس ٹیسٹ کی ضرورت ہی کوئی نہیں کہ 40 سال کا کیا مطلب ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام 40 سال کے بعد مضمون کو چھٹا ہے. اس لیے مجھے کیا ضرورت ہے تشریح کرنے کی رسول اللہ رسول تشریح فرمائی. وہ حدیث وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ تھوڑا سا کیا تھا ساری حدیث کی بنی. آپ نے فرمایا جب مسیح نازل ہوگا تو وہ ارادہ کرے گا, خیال کرے گا کہ میں مقابلہ کروں ان قوموں کا جنہوں نے دنیا پر غلبہ کیا ہو. ظاہری ہتھیار اللہ تعالیٰ اس کو لگ لانے فرمائے. اس کو کہے گا کہ میں نے 2 بڑی قومیں خود اتنی طاقتور بنا دی کہ کسی انسان کو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. اس لیے ارادے سے باز آ جائے. پہاڑ کی پناہ لو اور دعائیں کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں اس طریقے سے اس پر بڑھا دی. یہ حدیث ختم کی تیاری کر رہی ہے, بڑی جلدی حدیث ہے. فرمایا اس کے بعد مسیح اسی طرح کرے گا اور اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ اس کو ساری دنیا پر غلبہ عطا فرما دے گا. اور پھر لمبے عرصے تک ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جو امن کی ہوا ہے اور دنیا امن کی حالت میں آ گئی. پھر فرمایا وہ ہوا بدلنے لگے اور اس میں خرابی آنی شروع ہوئی. پھر آہستہ آہستہ وہ اور سارا زمانہ گندا ہو گیا. اور یہ واقعہ مسیح کی زندگی میں نہیں ہوگا کیونکہ ساتھ ہی فرمایا تما تکونوں میں خلافت اعلیٰ منہاج نبوت. مسیح کے بعد تو خلافت اعلیٰ منہاج نبوت جاری ہونی ہے. اگر اس نے 40 سال میں بچ جانا ہے اور 40 سال کے اندر قیامت بھی آ جانی ہے تو خلافت کہاں جاری ہوگی ہے, یہ بھی ٹکرا رہا ہے. تو بہرحال اس حدیث میں یہ لکھا جو میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک لمبا عرصہ پھر گرمی ہوا غالبانی شروع ہو جائے گی, لوگوں کے حالات بدل جائیں, سبزیاں پھیل جائیں, جہاں تک کہ ساری دنیا دنیا تک گندی ہو جائے. پھر یہ نہیں فرمایا کہ خدا کسی کو بھیجے گا. پھر فرمایا کہ ان لوگوں پر جو اشرار الناس ہوں, انسانوں میں سے سب سے گندے لوگ, سب سے شریر لوگ, ان پر کیا ہوتا ہے. یہ حدیث پوری پڑھ لیجیے اور وہ 40 سال اور قیامت کی جڑی ہوئی والی حدیث پڑھ لیجیے. ان دونوں میں ٹکراؤ ہے کہ نہیں ہے. اور خلافت اعلیٰ منہاج نبوت والی حدیث میں ٹکراؤ ہے کہ نہیں. اس لیے جو حدیثیں مضمون کے لحاظ سے بھی قابل قبول ہوں ان کو ہم فوقیت دیں گے. تاریخی مذاہب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نیک لوگوں کو بھیجتا ہے اپنے بندوں کو اور ان کے ذریعے انقلاب برپا کرتا ہے تو اسی انقلاب کا نام قیامت ہوا کرتا ہے. اور یہ برابری ہوتی ہے کہ جب لوگ نیک ہو جائیں تو ان کو مٹا دیں, بدوں کو مٹاتا ہے خدا. حضرت نوح کو تو کشتی کے ذریعے بچا دیا اور آپ کے ماننے والوں کو, آپ کے مخالفین کو بتایا تھا ان پر قیامت آئی کیا کہ نصیب حضرت نوح پر. حضرت لوط کے مخالفین کو ہلاک کیا, آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو بچا دیا. کس پر قیامت آئی؟ مخالفین پر. تو قیامت سے مراد یہ نہیں ہے کہ رسول کی اپنی امت بھی ہلاک ہو جائے, اس کے ماننے والے بھی تباہ ہو.
مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مخالفت میں اڑے رہتے ہیں، جو شرارت میں حد سے بڑھتے جاتے ہیں، ان کی تباہی کا خدا انتظام کر دیتے ہیں، اور اتنے وسیع پیمانے پر ان کی تباہی ہوتی ہے کہ دنیا میں قیامت کا شور پڑ جاتا ہے۔ ایک یہ معنی ہے، یہ قیامت خدا کے ہر نبی کے مخالفین پر ٹوٹی ہے، ان پر نہیں ٹوٹی۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے بعد آپ دیکھ لیجئے 1914 میں پہلی قیامت آئی، جنگ عظیم، اس میں بہت خوفناک تباہی میں چلی۔ پھر جنگ عظیم ثانی آئی، اس نے بھی دنیا کو ہلایا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، تم مسلمان کو توبہ کرنی چاہیے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر دنیا کی تھی، اور اب تیسری جنگ کر کے کھڑی ہے، اور ابھی لوگ کہتے ہیں قیامت نہیں آ رہی ہے، اور کیا قیامت ہوگی؟ ان لوگوں سے تو بہتر غالب قیامت کے مضمون قیامت کے مضمون کو سمجھ کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت تو ملیں گے، کیا قیامت کیا ہے؟ گویا کوئی دن اور تم کہہ رہے ہیں قیامت تو ملے گی، تم جب مجھ سے الگ ہو مل کر تو قیامت آ گئی۔ تو ہر انسان کی، ہر قوم کی اپنی اپنی قیامت ہوتی ہے، اور یہ خیال کر لینا کہ نعوذ باللہ کوئی نبی ایک پاک جماعت پیدا کرے اور جب وہ درجہ تکمیل کو پہنچے تو اللہ اس کو ہلاک کر دے اور اس کو قیامت نبی کی جماعت پر ٹوٹ پڑے، یہ کبھی نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث کے مخالف مضمون ہے۔ اچھا، اب کلام کا وقت